حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبانی کر دیتے ہیں، یعنی زبان سے تو ان 3 باتوں کو ادا کر دیتے ہیں لیکن دل سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کام بندوں والا یعنی غلاموں والا نہیں کرتے، بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم فرمایا، نماز نہیں پڑھتے، اور سود سے منع فرمایا، سود سے نہیں رکتے۔ کہنے کو تو وہ بندے ہوئے لیکن حقیقت میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا سے کبھی بھرتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ ہمیں آخر مر جانا ہے، لیکن کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی مضبوط عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ایسے مضبوط قلعے بنائے جاتے ہیں کہ جو سال ہا تک محفوظ رہیں، مضبوط رہیں، اتنے مضبوط کہ بنانے والا تو مر جاتا ہے، اس کی اولاد پھر اس کی اولاد بھی اس میں رہ رہی ہوتی ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان سراسر غفلت میں رہتا ہے، پتہ اس کو ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن غفلت میں آ کر وہ اتنے اونچے اونچے عالی شان مکان بناتا ہے، اونچی اونچی عالی شان بلڈنگیں بناتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی مرنا نہ ہو اور ہمیشہ اسی بلڈنگوں اور مکانوں میں رہنا ہو۔ اسی کے متعلق ایک یہاں پہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھائی چارہ تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ ایک مرتبہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو یا صرف ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں روح قبض کرنے نہیں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام بولے کہ فرمائیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے تم مجھے آگاہ کر دو۔ ملک الموت کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، ایسا ہی ہوگا، میں آپ کی روح قبض کرنے سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل کو کہنے لگے کہ تم نے وعدہ جو کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، حالانکہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میرا وقت وفات آئے گا تو تم 2-3 قاصد بھیجو گے۔ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے آپ کے پاس قاصد بھیجے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کون سے قاصد؟ تو اسرائیل کہنے لگا کہ ایک قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ موت کا ایک قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی جو ہے وہ کمزوری میں تبدیل ہو گئی، وہ ضعف میں تبدیل ہو گئی، یہ موت کا دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا یعنی کہ کمر جھک گئی تو یہ موت کا تیسرا قاصد تھا۔ آگے کہنے لگا اے یعقوب علیہ السلام ہر انسان کے پاس موت کے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی زندگی پڑی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس کام کو سر انجام دے دوں، اس کام کو نمٹا لوں، زندگی تو ابھی بہت ہے۔ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ قاصد آ جائیں، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے تھا، وگرنہ ایسا بھی ہوتا ہے کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر سے صحیح سالم نکلے ہیں باہر گھومنے کے لیے، یاروں دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور موقع پر وفات ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اس غفلت سے دور رہنا چاہیے، وہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے، وہ ہر وقت یہ یاد کرے کہ ہم اس مشن پہ آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ غافل انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے، نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ مانند پڑ جاتا ہے اور حسد زیادہ ہو جاتا ہے، ملامت اور پریشانی کی کثرت سے بھرمار ہو جاتی ہے۔ غافل انسان کی زندگی
نہ ہونے کے برابر ہے۔ کبھی گھر کی پریشانی ہے تو کبھی باہر کی پریشانی ہے، کبھی معاملات کی پریشانی ہے تو کبھی رزق روٹی کی پریشانی ہے، وہ ان پریشانیوں سے نہیں نکل پاتا۔ لیکن جو شخص غفلت کو دور رکھتا ہے، خود یہ جانتا ہے کہ ایک دن جانا ہے، تو اس کی زندگی میں پریشانیاں کم ہوں گی، مصیبتیں کم ہوں گی۔ لیکن آج تو معاملہ ہی برعکس ہے کہ ہم اگر خدا کی بارگاہ میں جائیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دماغ ہمارا، اگر دکان والا ہے تو حساب میں لگا ہوتا ہے، اگر مزدور ہے تو اس کی مزدوری میں لگا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں کام بھی کیا ہے، نہ جانے آج مزدوری ملتی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی زمیندار ہے، جاگیردار ہے، تو پھر وہ اس سوچ میں پڑا ہوتا ہے کہ فلاں کا حساب دینا تھا، فلاں کے اتنے بچ گئے ہیں، فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں کام یہ ادھورا رہ گیا، اس کو جا کے مکمل کرنا ہے۔ تو اس غفلت سے دور نکلنا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک یہاں پر حکایت ہے کہ ایک شخص کے کپڑے گم ہو گئے، اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کپڑے کون لے گیا۔ جب اس نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا، جو ہی نماز سے فارغ ہوا بھاگ کے غلام کو بلایا اور بولا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس میرے کپڑے ہیں، وہ لے کے آؤ۔ تو غلام کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے کپڑے اس شخص کے پاس ہیں؟ تو وہ آقا کہنے لگا کہ مجھے نماز میں یاد آیا ہے۔ تو غلام نے بولا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز کپڑوں کے لیے پڑھی ہے، خدا کے لیے نہیں پڑھی۔ جب آقا نے یہ بات سنی تو اس کی عقل حیران ہو گئی کہ اس کی بات تو صحیح ہے۔ اس صحیح بات پہ اس غلام کو اس آقا نے آزاد کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے۔ غافل انسان یہاں بھی ناکام ہے اور وہاں بھی ناکام رہے گا۔ غافل انسان دنیا میں بھی ناکامیاں دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔